نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الملک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس مبارک سورت کی 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ ملک یہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر رات سفر و حضر میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے عرض کی، آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ مجھے ضرور بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے عذاب سے بچائے گی۔ اور آخری بہت ہی خوبصورت بات، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت، اہمیت، قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے آخری ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَوَدَدتُّ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ سورت یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی، اس کے معنی و اثرات سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب ضرور اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں۔ اس رمضان آپ روز کی ایک آیت بھی اگر آپ یاد کر لیں، یا جو ذہین بچیاں ہیں وہ 5 آیتیں یاد کر لیں تو 2 رکوع ہیں۔ اور ویسے بھی جس دل میں قرآن کی آیت نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، تو اپنے دلوں کو آباد کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ ضرور حفظ کریں، زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ سیکھنے سے پہلے ضرور حروف کی ادائیگی کو درست کیا کریں۔ لفظ ٹھیک نہ ہو، تلاوت ٹھیک نہ ہو اور آپ ترجمہ تیار کرتے رہیں تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ پہلے آپ تلاوت کو ٹھیک کریں، احسن انداز سے تلاوت کریں، حروف کی ادائیگی کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر سمجھیں۔ آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں یا کوئی بھی کام کریں تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام بعد میں کرنے والا ہو وہ آپ پہلے کر لیں۔ جس مرحلے کو آپ نے بعد میں طے کرنا تھا اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے، اور جو پہلے حاصل کرنا تھا اس پہ آپ توجہ نہ دیں، یہ نہیں ہوتا۔ اصولاً آپ نے سب سے پہلے تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے، تلاوت کے بعد پھر فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تعلیمات قرآن پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: تلاوت قرآن پاک، فہم قرآن اور پھر تعلیمات قرآن پر عمل۔ اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تلاوت ٹھیک ہوگی تو فہم حاصل ہوگا، فہم حاصل ہوگا تو عمل ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک منزہ و برتر ہے، وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، اس کے سوا یہ صرف کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ الذی، وہ جس کے، بیدہ ہاتھوں میں ہے۔ ابھی یدن کا معنی یہ جسمانی ہاتھ نہیں بلکہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے قبضے میں ہے۔ الملک، بادشاہی،
یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ پڑھیں گے بیدیہ الملک، اور جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، لفظوں کو الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر الملک بولیں گے۔ بعض طالبات جب سبق سناتی ہیں تو وہ الف لام کو ساتھ تلاوت کے دوران پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو بیدیہ الملک اکٹھا ہے۔ الملک بادشاہی، وہوا اور وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی سلطانی ہے۔ بلندیاں ہوں یا پستیاں، آسماں ہوں یا زمین، ہر طرح کی مخلوقات، ہر قسم کے حالات واقعات سب اسی کے تصرف میں ہیں۔ فراز عرش سے تحت الثری تک، ازل سے ابد تک اس کی بادشاہی کا سکہ چل رہا ہے۔ الذی جس نے، خلق الموت خلق بنایا پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ابتلا آزمائش کو بولتے ہیں، لی تاکہ، یبلوکم تمہیں آزمائے، ایکم کون تم میں سے، احسن عملا بہترین عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے مقصد کو بیان کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی دائمی عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ موت اور حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے، اسی کے حکم سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے، نہ از خود معدوم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بیان کر دی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے۔ ہم نے سمع و بصر، فہم و تدبر کی جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی، پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا، پھر تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم قدر پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت کے صرف اس حصے پر غور کرے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات مستعار اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن، خفی و جلی، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں سے اپنے دامن حیات ملوث کرے۔ اگر ہمیں دنیا میں کوئی امتحان دینا ہو تو ہم سلیبس کے مطابق کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف سلیبس کچھ آ جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات کوئی رشوت دے کر، کچھ لوگ رشوت دے کر یا نقل کر کے ایک دوسرے سے پوچھ کے بھی پیپر حل کر لیتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک تو پورا سلیبس یہ قرآن دے دیا کہ اس کے اندر سے ہی ہر بات پوچھی جائے گی، تمہاری زندگی، تمہاری موت کے بارے میں، تمہارے جینے کے بارے میں، تمہاری جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، تمہاری زندگی کے ہر قدم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی تربیت کے لیے ہم نے یہ قرآن سلیبس کی صورت میں تمہیں دے دیا۔ اور پھر امتحان لینے والا وہ ہے کہ جو تم زبان سے بولو گے تو نہیں اسے سمجھ آئے گی، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو وہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو جانتا ہے۔ وہاں نقل کی کوئی صورت نہیں، وہاں کسی سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہ ہوگی اور نہ اجازت ہوگی، بلکہ انسان سوچے گا تو اللہ وہ علیم، وہ بصیر سمجھ لے گا، وہ جان لے گا، اور اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جزا و سزا کی صورت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس حقیقت کی طرف بڑے دل نشین انداز میں متوجہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے لو کچھ۔ اب ہمیں اگر صحت ہو تو اگر ہم عبادات نہیں کرتے تو بیماری کی صورت میں ہم کیسے کریں گے؟ پیارے آقا نے بتا دیا کہ خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے کچھ لے لو،
وَمِن شَبَابِكَ لِحَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے لے لو۔ اب لوگ کہتے ہیں جوانی ہے، ابھی ہم کما لیں، انویسٹمنٹ کر لیں، مکانات بنا لیں، اولادوں کو کما کے کھلا لیں، تو جب پوتے بھی بڑے ہو جائیں گے نا، پوتے نواسیاں نواسے، اس کے بعد ہم تسبیح لے کے بیٹھیں گے، اب عبادت کا زمانہ آ گیا۔ نہیں، جب آپ کے پاس ہمت ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہے، جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جب آپ سجدے کر سکتے ہیں، تب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیے، تاکہ جب بیماری کا زمانہ آئے، بڑھاپے کا زمانہ آئے، ہڈیاں لڑکھڑا رہی ہوں، تو پھر اللہ جوانی کے صدقے سے اس وقت بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے کچھ لے لو۔ وَمِن فَرَاغِكَ لِشُغْلِكَ، اور اپنی فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، یعنی بعض اوقات ایسی بھی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، انسان از حد مصروف ہو جاتا ہے، تو اس مصروفیت میں فرائض کو تو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن باقی چیزیں جو زائد عبادات ہیں، نوافل ہیں، تہجد گزاریاں ہیں، قیام اللیل ہے، یہ جو فراغت کے لمحات میں ان میں انسان کو یہ لمحات صرف نہیں کرنے چاہیے، ضائع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں ان لمحات کو صرف کرنا چاہیے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ لے لو۔ جب تک زندگی کی شمع روشن ہے، موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ اس لیے در جوانی توبہ کر شیوائے پیغمبری، وقت پیری ظالم بادشاہ میشور۔ جوانی میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات و تحلیلات کرنا، معافی مانگنا، یہ کس کا شیوا ہے؟ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور بڑھاپے میں ظالم بادشاہ وہ بھی شریف ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، اس میں اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی کمزوری کے لیے، اپنے مشکل حالات کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لینا چاہیے۔ نوجوان بچیاں جو دن رات محنت کرتی ہیں دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے، اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اس کو کل سمجھ لینا، اور جو کل ہے اس کو کہہ دینا کہ جب وقت ملے گا فارغ اوقات میں کروں گی، تو یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ انسان اس خسارے سے کبھی پھر نکل نہیں سکتا۔ جب وقت گزر جائے، لمحات گزر جائیں، زندگیاں گزر جائیں، تو پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے کہ وہ وقت واپس آ جائے جس وقت کو میں نے ضائع کیا، اور اس میں نے عبادات کا نور، اللہ کی رضا، اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ انسان تو اگر دنیا میں آئے اور آتے ہی سر سجدے میں رکھ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آتے ہی سر سجدے میں رکھ دے، اور اسی حالت میں وہ بوڑھا ہو کے مر جائے، تو پھر بھی وہ اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 40 سال کے بعد فارغ اوقات میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، تو اب ہمارے بچے سیٹ ہو گئے ہیں، اب ہمارا ٹائم ہے ذکر کرنے کا۔ پہلی بات ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بڑھاپا نصیب ہی نہ ہو، اور اگر نصیب ہو تو اس میں بھی ہمارے لیے کچھ مشکلات ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس آیہ مقدسہ کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی کو ایک خاص مقصد دینا ہے، اس زندگی کو مقصد اور موت کو بھی با مقصد بنانا ہے۔ الذی، جس نے، خلق، بنائے، 7 سماوات، آسمان، طباقاً، اوپر نیچے، تہ بہ تہ۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے۔ ما ترا، نہیں نظر آئے گی تمہیں، فی، میں، خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں تفاوت، کوئی خلل۔ ما ترا فی خلق الرحمن میں تفاوت، تمہیں نظر نہیں آئے گی خداوند رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل۔ فرجع البصر، ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، فرجی، لوٹا، پھر اٹھا، البصر، نگاہ، حل، کیا، ترا، تمہیں دکھائی دیتا ہے، میں فطور، کوئی رہنا، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی۔ ثم ارجع البصر کرتین، ثم پھر، ارجع البصر، نگاہ ڈالو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک، تیری طرف، البصر، تیری نگاہ، خاسئا وہو حسیر، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو، اور وہ، حسیر، تھکی ماندی ہوگی۔ بار بار نگاہ ڈالو آسمان پر، لوٹ آئے گی تیری طرف
تیری نگاہ ناکام ہو کر خاصیم وہو حسیر تھکی ماندی ہوگی ناکام ہو کر۔ دنیا بھر کے ماہرین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان اور جاندار مخلوق، سب کو دیکھو، غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، تمہیں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی شگاف کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ تم عمر بھر کسی نقص کی تلاش میں پھرتے رہو، تمہاری نگاہیں تھک کر چور ہو جائیں گی، لیکن کوئی عیب تلاش کرنے میں تمہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ جو ہم نے بنا دیا ہے، جیسا بنا دیا ہے، اس سے بہتر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آسمان کی بلندی کتنی ہے، کتنا پھیلاؤ ہے؟ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی فضا میں اربوں تارے کیوں جگمگا رہے ہیں؟ ان کی ترتیب درست نہیں ہے؟ نہیں، جس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ان بڑی بڑی چیزوں کو رہنے ہی دو، ذرا اپنے انسانی پیکر میں تو دیکھو، غور کرو اور اس کے نقشے میں کوئی ترمیم پیش کرو۔ چہرے پر ناک، منہ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان، جو کچھ بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ اگر کوئی ترمیم، کوئی تجویز، کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں، جو بنا دیا وہی حرف آخر ہے، تو پھر تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ سچے دل سے مان لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ اور بے شک زَيَّنَّا السَّمَاءَ ہم نے مزین کیا آسمان کو، الدنیا قریبی، یعنی دنیا کے آسمان سے مراد قریبی آسمان، وہ آسمان جو زمین کے قریب تر ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو مزین کر دیا، کس سے؟ بِمَصَابِيحَ چراغوں سے، چراغوں کے ساتھ راستہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہے اسے رجوما للشیاطین شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب السعیر دہکتی ہوئی آگ کا عذاب، ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے، وہ آسمان جو زمین کے قریب تر ہے، یعنی آسمان اول۔ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھو، کروڑوں اربوں ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کو کتنے سلیقے اور مہارت سے آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ان سے رات کے اندھیروں میں تم روشنی حاصل کرتے ہو، اور لک و دک صحراؤں اور بے کراں سمندروں میں سفر کرتے ہوئے ان کے ذریعے ہی تم اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ذرا تصور کرو کہ اگر فضا میں کوئی چاند، کوئی تارہ، کوئی کہکشاں رات کے وقت نظر نہ آتی تو یہ منظر کتنا ہولناک اور ڈراؤنا ہوتا۔ وہ خود جمیل ہے اور اس کی تخلیقات کے گوشہ گوشہ میں حسن و جمال کے گلشن آباد ہیں، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ آگے فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور بنا دیا ہے انہیں شیطان کو مار بگانے کا ذریعہ۔ پہلے بتایا یہ ستارے چراغوں کی طرح روشنی پھیلا رہے ہیں اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اب بتا دیا کہ ان سے شیطانوں پر بھی سنگباری کی جاتی ہے تاکہ وہ اسرار الہیہ کا سراغ نہ لگا سکے۔ اس کی تفسیر بہت سی ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شیاطین سے مراد شیاطین انس ہیں، جو ستاروں کی حرکات و سکنات کو مد نظر رکھ کر مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کر کے سادہ لوح عوام بلکہ خواص کا بھی مال لوٹتے ہیں۔ اور رجوم سے مراد ظنون ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان ستاروں کو پیدا کیا اور نجومیوں کے لیے ظنون و گمان کا ایک سبب بنا دیا۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا عذاب جہنم ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہر کافر کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا شیطان ہو۔ تو یہ خوبصورت آیات، 6 آیات آج جن کی تفسیر آپ نے کی ہے، ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی تلاوت کے بعد ان کو آپ زبانی کریں اور اس کی تفسیر بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔